اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت الحق میں ہم نے لاسٹ ٹائم یہ دیکھ لیا تھا کہ کیا معرفت کا تعلق کوئی عقل سے ہے، تو وہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا تھا۔ اگر کسی کو ابھی بھی معرفت کی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی جاننے اور پہچاننے میں فرق کیا ہے، تو جیسے ایک مثال اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ دیتا ہوں، آج رپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب بھی دو خاندانوں کے درمیان رشتہ ہوتا اور وہ پہلے جانتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے وہ کر دیتے ہیں کہ جی اچھے لوگ ہیں، ہم نے کر دیا، لیکن جب رخصتی ہو جائے تو تب پتہ چلتا ہے کہ داماد کیا ہے اور بہو کیا ہے اور سسرال کیا ہے۔ تو آپ جانتے ہوئے رشتہ کر دیتے ہیں اور پہچانتے اب تب ہیں جب معاملات جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں بڑے خوش قسمت نکلے کہ لوگ اچھے مل گئے، بعض کہتے ہیں ہماری قسمت ہی خراب نکل آئی، بڑے گندے لوگ، ہم تو بڑے اچھے سمجھتے تھے۔ تو جب اچھے سمجھتے تھے وہ جاننا تھا، اور جب حقیقت سامنے آئی ہے تو وہ پہچاننا تھا، تو اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا معرفت کا تعلق استدلال سے ہے، یعنی دلائل کے ساتھ آپ معرفت اللہ کی حاصل کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ تو حضرت علی بن عثمان حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ بعض کے نزدیک معرفت کا انحصار استدلال پر ہے، مطلب دلائل پر ہے، یعنی جس کے اندر قوت استدلال نہیں ہے وہ عارف نہیں ہو سکتا، یعنی جو دلائل سے نہیں پہچان سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، وہ عارف نہیں ہو سکتا۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ بات بھی غلط ہے، کہ اس کی آپ وجہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان کو دیکھیں کہ اس نے حق تعالیٰ کی علامات یعنی نشانیوں کو دیکھا، جیسے بہشت، دوزخ، عرش، کرسی، لیکن ان دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ معرفت حق تعالیٰ سے محروم رہا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ نیز حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ الانعام ہے، 6واں سورہ، 111 نمبر آیت ہے، آیت آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم ان پر ہر چیز گروہ در گروہ جمع کر دیتے، یعنی ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے کر دیتے، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا، اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانیاں کہ فرشتے اتار دیتا، یا جو لوگ فوت ہوئے ہیں وہ ان سے باتیں کرنے لگتے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو یہ اسی آیت کو اگر کوئی دیکھ لے جو نہیں مانتے کہ جو صاحب قبر بات کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں ہیں کیا کرنا، وہ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھ لیں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 111، کہ مردوں کا باتیں کرنا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن میں یاد رکھیں کوئی مثال ایسی نہیں دی گئی جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فکٹیشیس اور افسانوی مثال دے دی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو چیز حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال دی ہوئی ہے۔ تو اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اگر ہم ان کے اوپر جو ہے وہ فرشتے بھی اتار دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، تو وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، اگر وہ فوت ہونے والے جو ہیں ان کے ساتھ بات کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، یا ان کے آگے ہم ساری چیزیں جمع کر دیتے، قبولاً ان کے سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔
الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہتا وہ ایمان لاتے ورنہ وہ ایمان نہ لاتے. ولیکن اکثرہم یجہلون، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ جہالت میں مبتلا ہیں یا جہالت سے کام لیتے ہیں. نشانی اس آیت سے بڑی واضح ہے کہ اگر نشانیوں سے، یہ علامات کو دیکھ کر اس سے استدلال کر کے اس سے دلیل پکڑ کر اگر اللہ کو پہچانا جا سکتا ہوتا تو پھر شیطان بھی اللہ کو پہچانتا، اللہ کی معرفت حاصل کرتا. اور یہ آیت اس پہ دلیل ہے کہ چیزوں کو دیکھ کر آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے. اب یہ ساری چیزیں جب ہم سم اپ کریں گے آخر میں تو تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گی. ابھی فی الحال تو آپ اس کو ایسی سمجھے جس طرح سمجھایا جا رہا ہے. اگلی بات یہ کہ ابلیس نے جو نافرمانی کی اس کی بنیاد بھی معرفت سے حجاب ہے، یعنی اس کو معرفت حاصل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں تھی، اس کو عبادت گزار تھا. بعض روایات میں آتا ہے، بعض علماء یہ کوٹ کرتے ہیں کہ 6.5 کروڑ آسمانی سال کی عبادت ہے اس کی ڈیوریشن جو ہے عبادت کی. اگر وہ صرف عبادت ہی ہوتی جو آپ کو لے کر جاتی معرفت تک، تو صرف اور صرف اگر وہی چیز ہوتی یا وہ علت عبادت ہوتی تو پھر ابلیس بھی ضرور پہچانتا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سے ابلیس کا یہ کہنا کہ بما اغویتنی، سورہ الحجر 15واں سورہ 39 نمبر آیت، جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اس کا ترجمہ یہ. اس میں اشارہ، یہ گمراہ کرنے سے اشارہ کیا ہے کہ سب کچھ تو ہوا لیکن معرفت نہیں ملی. اس کی مراد یہ ہے کہ جیسے تو نے مجھے اپنی ذات و صفات کی معرفت سے محروم رکھا، تو وہ اس نے کہا کہ میں ان کو بھی جو ہے اس کی طرف نہیں آنے دوں گا. یہی وجہ ہے کہ معرفت زبانی کلامی تو لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، بعض لوگوں کو بڑا فیسینیٹ کرتی ہے کہ معرفت، باجی معرفت کیا بات ہے. مگر معرفت کی جو پیرائیں ہیں، جو کانٹیکٹس ہے، اس کا ریئل کانٹیکٹس ہے، اس کی طرف وہ نہیں آتے لوگ. باتوں کی حد تک شوق کہ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کا تصوف سے اور رائے سلوک سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، تھوڑا بہت تعلق تھا، لیکن وہ تصوف پہ اور معرفت پہ اور مشاہدہ پہ اور وحدت الوجود پہ، وحدت الشہود پہ وہ ڈسکس کرتے. مسئلہ یہی ہے اس کا، جس کا جو کام نہیں ہے وہ وہی کرتا ہے، وہ کیا کریں پھر. بہرحال ابلیس کا پرابلم کیا تھا، اس کی مثالیں دے دیتے ہیں. مثلا وہ جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک کا حقیقی علم رکھتا ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، سورہ البقرہ آیت نمبر 30، سورہ کا نمبر 2. اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ایک تو یہ بات ہوگی، اس کو وہ اس طرف اس کو دھیان ہی نہیں تھا، وہ پہچان ہی نہیں سکا. اس کو یہ بھی پہچان نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے دل میں پلنے والے تکبر اور حسد اور ہوس وغیرہ کا علم تھا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ کی اس صفت کو بھی نہیں پہچان سکا. سورہ آل عمران 3 سورہ 119 نمبر آیت. بے شک اللہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے. پھر وہ یہ بھی نہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ حقیقی شہنشاہ ہے، قدرت والا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سماوات والارض کا مالک ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے تخلیق کرتا. تو جس کی یہ قدرت ہے اس پہ اعتراض کیسے ہو سکتا تھا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اس پہ تو ہماری امت کی اکثریت جو ہے وہ واللہ علی کل شیء قدیر کو پہچانتی ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میں نے کسی معاملے پہ آپ سے ڈسکس کرنا. آپ نے ان سے سوال پوچھا ان صاحب سے کہ یہ بتائیں پہلے کہ سمندر کا وسط ہو، ایک
کشتی ہو، خالی ہو، اور وہ کشتی سمندر کے وسط میں ہی وہیں پہ کھڑی کھڑی وہ پھلوں سے بھر جائے اور خود بخود چلنے لگ جائے، جبکہ وہ چلانے والا اس کو کوئی ہو نہ وہاں پہ، کیا یہ ممکن ہے؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ جی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ جب آپ کو اسی کا معلوم نہیں ہے تو پھر میں آپ سے توحید پہ کیا بحث کروں گا؟ یہی معاملے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ سمندر کے بیچ میں کھڑی کشتی جو ہے اس کو چلا دے، اس کو بھر دے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ اس پہ ہر شے پہ قادر ہے۔ آپ کی عقل میں وہ آئے نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورہ المائدہ 17ویں آیت اور 5واں سورہ۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جو پیدا کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ ابلیس کی بھی تخلیق کا ارادہ تھا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا، اور وہ ارادہ ہمیں حدیث شریف میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لو اراد اللہ اللہ یقصى ما خلق ابلیس، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی ہونے کا ارادہ نہ ہونے کا ارادہ نہ کرتا تو ابلیس کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو الاؤ کیا، اجازت دی کہ اس کی نافرمانی ہو، تبھی ابلیس پیدا ہوا تھا۔ وگرنہ اگر یہ اللہ تعالیٰ ارادہ نہ کرتا کہ اللہ کی نافرمانی ہو تو پھر ابلیس بھی پیدا نہ ہوتا۔ تو وہ اللہ کو پہچانتا نہیں تھا، اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی بھی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ، یہ ناصر الدین البانی صاحب کی ہے، کتاب الایمان والتوحید والدین والقدر، 191 نمبر اس کا باب ہے، حدیث کا نمبر 293 ہے، اور دوسری ترقیم میں اس کا نمبر 1642 ہے اس حدیث شریف کا۔ موت اور زندگی کی وجہ تخلیق یہ ہے کہ فیصلہ ہو جائے کہ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ اطاعت گزار کون ہے۔ یہ بھی ابلیس نہیں پہچانتا تھا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سورہ الملک آیت نمبر 2، سورہ کے نمبر 67 جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ تو وہ کمپٹیشن کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ اس نے کہا کہ میں ہی ہوں اور میں ہی رہوں گا۔ وہ کمپٹیشن کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ تعالیٰ تخلیق اس نے زندگی اور موت کو اس لیے کیا ہے کہ تاکہ یہ دیکھے کہ اس کا فرما بردار کون ہے۔ وہ نافرمانی پہ اتر آیا تو وہ تو وہیں سے پہلے امتحان میں نکل گیا وہ باہر۔ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کا لا منتہا علم رکھنے والا اور حکیم ہے، یعنی علم ترتیب والا ہے، جو ہر شے کو اس کا حق دینے، اس کو مناسب جگہ پر رکھنے والا ہے۔ یہ حکیم کی آگے تفسیر ہے کہ یہ حکیم سے مراد کیا ہے، الحکیم اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے۔ تو لہذا جب وہ حکیم ہے اور اس کا فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر اس پہ اعتراض کی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم کا بھی جاننے والا نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کا جاننے والا بھی نہیں تھا۔ یہ معرفت اس کو حاصل نہیں تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ سورہ الانعام 83ویں آیت، 6واں سورہ۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کا، انسان کا، بشر کا اللہ نے درجہ بلند کیا ہے تو اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے اور اس کی علمیت ہے، علیمیت ہے اس کی۔ چونکہ وہ الحکیم کی صفت سے بھی غافل تھا، پردے میں تھا، حجاب میں تھا، العلیم کی صفت سے بھی حجاب میں تھا، ان تمام چیزوں کی، العزیز کی بھی صفت سے وہ حجاب میں تھا، اور پھر الغفور کی صفت سے بھی حجاب میں تھا، ورنہ معافی مانگ لیتا۔
ان تمام یہ مثالیں ہیں کہ وہ کس حد تک، کیونکہ بتایا نا اوپر جو حضرت علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ شیطان کو معرفت حاصل نہ تھی، تو اس خادم نے یہ کوشش کی کہ اس کو آیات سے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ اس کو معرفت کس کس چیز کی حاصل نہیں تھی. اس میں چند مثالیں دی گئی ہیں، ورنہ مثالیں تو اور بھی بہت دی جا سکتی ہیں. امام ابو حنیفہ کامیابی کا ذریعہ معرفت الہی ہے. یہ امام حسکفی نے لکھا ہے الدر المختار میں. وہ لکھتے ہیں کہ اور آخری حج میں یعنی امام ابو حنیفہ نے جو آخری حج کیا، اس میں آپ نے کعبہ کے نگران سے رات کو کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی. پھر آپ دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ کیا کہ اپنا دایاں پاؤں زمین پر رکھا اور بایاں پاؤں اس کے اوپر رکھا، اور اس میں آپ نے ایک جو رکعت تھی اس میں آدھا قرآن آپ نے علم شریف کے بعد پڑھا. پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور اس میں آپ نے باؤں پایا لیفٹ جو فٹ تھا بایاں پاؤں وہ آپ نے نیچے رکھا اور اس کے اوپر آپ نے دایاں پاؤں رکھا. اور اس رکعت میں بھی آپ نے جو باقی نصف قرآن تھا وہ آپ نے مکمل کیا، یعنی 2 رکعت میں آپ نے پورا قرآن جو ہے علم شریف کے بعد پڑھا. یہ میں یہاں اتنی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ خاص یہ عام یہ نہیں ہے، یعنی آپ نماز میں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک پاؤں پہ دوسرا پاؤں رکھ کر جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں، یہ منع ہے. یا جو حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی عاجزی بیان کر سکیں، اللہ کے آگے اپنی جو انکساری ہے اس کو بیان کر سکیں. اور چونکہ یہ لمبی رکعت ہونی تھی تو لہٰذا انہوں نے اس میں ایکسیپشن یہ لی کہ ایک پاؤں کو جو ہے وہ ایک پاؤں پہ وزن ڈالا جائے اور پھر اگلی رکعت میں دوسرے پہ وزن ڈالا جائے، تاکہ دونوں رکعت میں جو ہے وہ آرام سے مکمل ہو سکے سارا کچھ. تو یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا. جب آپ نے سلام پھیرا تو رونے لگے اور اللہ سے عرض کرنے لگے کہ اس عبد ضعیف نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے، لیکن اس نے تجھے پہچانا جس طرح تیری معرفت کا حق تھا. پس اپنی معرفت کے کمال کی وجہ سے اس کی خدمت کا احسان عطا فرما. بیت اللہ شریف سے حاطب غیبی نے آواز دی، یعنی بندہ نظر نہیں، جو آواز آ رہی تھی وہ بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، کہ اے ابو حنیفہ تو نے ہمیں پہچان لیا جس طرح پہچاننے کا حق تھا، اور تو نے ہماری خدمت کی اور خوب خدمت کی. ہم نے تجھے اور جو قیامت تک تیری مذہب پر چل کر تیری اتباع کرنے والے ہیں سب کی مغفرت کر دی. الدر المختار قذافی رد المختار فتاوی شامی مترجم باب مقدمہ جلد اول صفحات 143 سے لے کر 145 تک. ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور نے اس کو پرنٹ کیا. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک رات خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ حدیث شریف یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا، یہ حدیث شریف ہے. تو حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے عرض کیا حضور میں آپ کو کہاں طلب کروں؟ فرمایا عند علم ابو حنیفہ کے علم میں. کشف المحجوب میں یہ ذکر ہے اس کا، باب ذکر ائماتہم من اتباع تابعین، یہ اس کے باب میں ہے. یہ اب آ جاتے ہیں کہ یہ پھر یہ معرفت حاصل کیسے ہوگی. دیکھیے جیسے یہ سامنے نظر آ رہا ہوگا علت اور سبب کی تعریف، 2 معاملے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علت اور ایک ہوتا ہے سبب اس کا. علت کہ آپ عام آدمی کے لیے آسان کر کے بیان کر دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے، جب پڑھایا جائے تو پھر تاکہ اس کو کلیئر ہو جائے. کسی بھی حکم کے لیے جو بنیاد ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ
قتل کی سزا موت ہے، تو اب سزائے موت اگر کسی کو دینی ہو تو اس کی جو بنیاد بنے گی وہ قتل بنے گا۔ اگر کہا جائے کہ جی ملک میں بغاوت کی، غداری کی ملک کے ساتھ، اس کی سزائے موت ہے، تو پھر اس جو سزائے موت کسی غدار کو دی جائے گی اس کی علت غداری بنے گی، بنیاد اس کی وجہ۔ سو علت وہ چیز ہے، عام بندہ اس کو ایسے سمجھ لے کہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے کوئی حکم جو ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے۔ کسی حکم کے ایشو ہونے میں، یعنی کسی حکم کے جاری کرنے میں کہ بھئی اگر یہ کیا تو پھر ایسا ہوگا، وہ جو یہ کیا جو ہے نا وہ علت ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں اس کو، عام بندے کے لیے اتنا ہی ہے۔ اصطلاحاً جو ہے وہ اس طرح ہے کہ شرعی حکم کے لیے حکمت کے اصول کو علت کہا جاتا ہے۔ کہ کیا حکمت ہے کسی شرعی حکم کے نازل ہونے کی؟ حکمت سے مراد مصلحت کی تحصیل یا اس کی تکمیل، یا مفسدہ کا دفع یا اس کی تقلیل۔ اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ موٹے موٹے لفظ ہیں، یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ حکمت سے مراد کیا ہے کہ جو مصلحت ہے اس کے اندر وہ حکم جاری کرنے کی، اس کا حصول، اس کا مکمل ہونا، یا مفسدہ کا جو نقصان دہ چیز ہے اس کا دور ہونا، یا اس کی تقلیل یعنی اس کو کم کر دینا۔ گویا حکم کی مشروعیت کو جس وصف کے ساتھ وابستہ کیا جائے اسے علت کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو بنیاد میں نے بتائی، جس میں نے اس کو بنیاد کا عام سمجھانے کے لیے، یہ وصف ہے، یعنی صفت، کس صفت کی بنیاد پر۔ جیسے مثال ہے ابھی شراب کا حرام ہونا، کہا جاتا ہے کہ شراب حرام ہے، قرآن میں حکم آیا شراب حرام ہے۔ اب وہ شراب حرام کیوں ہے، وہ کیوں جو ہے اس کا جو جواب آئے گا وہ ہوگی علت۔ اور اس میں کیا ہے حکمت کے انسان کو عقل کے فساد سے بچانا، یعنی عقل معاف ہو جاتی ہے اس میں، اس سے بچانا مقصد ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ شراب کو حرام کیا گیا ہے۔ اور شراب کا جو وصف ہے، اس کی صفت کیا ہے، وہ ہے نشہ۔ سو حکمت ہے عقل کو معاف ہونے سے بچانا، اور جو اس کی علت ہے یعنی اس کے جو وصف ہے شراب کا، وہ ہے اس کا نشہ آور ہونا۔ اب حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا، لہٰذا اگر ایک شخص کو اتنا عادی ہو جائے کہ شراب اس کو نشہ ہی نہ دے تو شراب اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے نا، یہ کہہ رہی وہ جن مجھے تو نشہ ہی نہیں ہوتا، تو علت تو ہے نشہ، تو جب نشہ ہی نہیں ہوتا تو پھر حرام تو نہ رہی وہ میرے لیے۔ لیکن یہی مسئلہ آتا، یہی غلط فہمی ہے کہ بے شک اس کو نشہ نہ ہوتا لیکن شراب اس کے لیے پھر بھی حرام رہے گی، کیونکہ شراب کا وصف نہیں غائب ہوا کہیں پہ بھی۔ وہ جو بنیاد ہے حکم اللہ کی طرف سے آنے کے حکم جو ہے، جو اللہ کا حکم آیا ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ختم نہیں ہوئی۔ شراب میں کا جو نشہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، انسان کا جسم عادی ہوا، لہذا شراب کو حلال نہیں قرار دیا جائے گا، شراب جو ہے وہ حرام ہی رہے گی۔ بلکہ یہ تو اس کو اپنے جسم کی فکر کرنی چاہیے کہ تو گناہ میں اتنا لطفت گیا کہ اب تجھے گناہ جو ہے وہ گناہ ہی نہیں لگتا۔ دوسری چیز ہوتی ہے سبب۔ سبب اور حکم کے درمیان علت کا توسط ضروری ہے، یعنی انٹر لنکڈ ہے۔ یہ سبب کیا چیز ہے؟ راستہ اور طریق۔ سبب تو عام بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا یہ سبب بنا جی، اس کی موت کا یہ سبب بنا جی، ٹھیک ہے۔ علامہ سرخسی نے اصول سرخسی میں لکھا کہ جو کسی حکم مطلوب تک پہنچنے کا راستہ ہو وہ سبب ہے، یعنی جس کے ذریعے مطلوب تک نہ پہنچا جاتا ہو بلکہ وہ مطلوب تک پہنچنے کا طریقہ ہو، اس کو سبب کہا جاتا ہے۔ یعنی جو حکم ہے اس تک کہ وہ حکم کیسے لاگو ہوگا، وہ اس کا جو سبب بنے گا، جو طریقہ اختیار ہوگا، جیسے قتل ہے، قتل کے لیے سزائے موت ہے، تو سزائے موت، اب وہ قتل کیسے ہوگا، وہ قتل جس طریقے سے ہوگا وہ سبب ہے
کہ جی اس نے فائر سے مار دیا، تو یہ اب فائر جو ہے وہ سبب ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ علت اور سبب ہے. اب معاملہ یہ ہے، جو سمجھانے والی بات ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ معرفت کی علت کیا ہے. ہم نے آنا اس پہ ہے. معرفت کی علت کیا ہے؟ کیا عقل اس کی علت ہے، استدلال اس کی علت ہے، الہام اس کی علت ہے، فطرت اس کی علت ہے، تقوی یا مشیت الہی؟ ان میں سے کون سی چیز جو ہے وہ معرفت کی علت ہے، یعنی وصف ہے اس کا؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا. حقیقت یہ ہے کہ معرفت کی علت مشیت الہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ قرآن کو غور سے دیکھیں نا تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشیت الہی کے باہر نہیں ہے. انسان کو زندگی عطا ہونا، انسان کو علم عطا ہونا، ہدایت عطا ہونا، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے. معافی ملنا، جس کو چاہتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے نہیں کرتا معاف. یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چھوٹے گناہوں پہ پڑنے لگے تو روئے زمین پر کوئی جاندار ہی نہ بچے. یہ سب مشیت الہی ہے، یعنی اللہ کی مرضی پہ ہے. اور معرفت کی علت جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. لکھتے ہیں کہ دراصل بندے کا حقیقی رہنما اور دل کو کھولنے والا حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی میں نے عقل کی وجہ سے معرفت حاصل کر لی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے دلائل کی وجہ سے، یعنی استدلال کی وجہ سے معرفت حاصل کر لی. یہ نہیں کہہ سکتے جی مجھے الہام ہوا تو مجھے معرفت حاصل ہوگی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں وہ فطرت میں، وہ چونکہ وہ جو عہد الست ہم نے دیکھا تھا، جو پہلا حصہ ہے معرفت الحق کا، اس میں کہ جی وہ فطری طور پہ تو پہچانتے تو ہیں رب کو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد پہچانا کہ نہیں پہچانا. معاملہ یہ ہے وہ جو عہد الست ہے نا، وہ تو عہد ہو گیا، وہ اسی کی تو پوچھ پرتید ہوگی کہ تم نے پہلے مجھ سے یہ عہد کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، دنیا میں جا کے تم اس سے مکر گئے. یہ اصل کہانی ہے اس کی. تقوی، آپ کے سامنے شیطان کی مثال ہے. عبادت تو اس نے بہت کی تھی، اور مسلمانوں میں کئی لوگوں کی مثال ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں لیکن ان کو معرفت حاصل نہیں ہوتی. معرفت اللہ کی رضا پہ ہے، اللہ کی مرضی پہ ہے. وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے نہ عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ باقی رہا دلائل کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا، قرآن کی روح سے اس کا کوئی جواز نہیں ہے جب تک کہ حق تعالیٰ کی مشیت شامل حال نہ ہو. عقلی دلائل سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے، نہ قرآن پڑھنے سے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حافظ تو ہوتے ہیں مگر معرفت سے خالی ہوتے ہیں. قرآن کے قاری تو ہوتے ہیں، سارا دن قرآن پڑھیں گے لیکن معرفت سے خالی ہوتے ہیں. بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوں گے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوگی، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، اسکالر کہلاتے ہوں گے دنیا میں، مگر معرفت الہی سے بالکل فارغ ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، سورہ الانعام 6واں سورہ 28ویں آیت. اور اگر انہیں یعنی کفار کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہی دوبارہ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو مراد کیا ہے؟ کافر دنیا میں کافر رہ کے کفر پہ کیوں مرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی. ٹھیک ہے. تو جب ہدایت اللہ نہیں دے گا تو آپ اس کو دوبارہ پیدا کروا لینا اللہ سے کہہ کے، تو وہ دنیا میں پھر بھی کافر ہی رہے گا. یہ ہے اس کا معنی. اسی طرح جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے معرفت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے حق تعالیٰ کو اس کے فضل سے پہچانا اور غیر اللہ کو اللہ کے نور سے پہچانا. یعنی اللہ کا فضل مجھ پہ ہوا تو مجھے معرفت اس کی حاصل ہوئی، اور جو غیر اللہ ہے کہ جس کو میں اللہ کے ساتھ مکس نہیں کر سکتا تھا، میں نے اس کو اللہ کے نور سے پہچانا. یعنی اللہ نے مجھے نور معرفت عطا فرمایا تو میں نے اللہ کو پہچانا، اور اللہ کے سوا جو کچھ تھا پھر مجھے وہ صاف نظر آنے لگا کہ یہ ما سوا اللہ ہے، یہ اس کا جو ہے نا یہ غیر اللہ ہے، مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے. یہ آپ کے فرمان کا معاملہ ہے.
بس اللہ تعالیٰ نے جسم کو پیدا فرمایا تو اس کو روح سے زندہ کیا. تو جب عقل و استدلال کو جسم کے زندہ کرنے کی طاقت نہیں، روح سے زندہ ہوا نا، عقل اور استدلال سے تو زندہ نہیں ہوا. تو ناممکن ہے کہ دل کو زندہ کر سکے، یعنی عقل اور استدلال دل کو زندہ کر سکے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ ان میں جسم کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں ہے عقل اور استدلال کو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، سورہ الانعام آیت نمبر 122، 6واں سورہ. ہم نے اس کے لیے نور پیدا کیا جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے. مزید فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، سورہ زمر 39واں سورہ 22ویں آیت. بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا. اس کا مطلب ہی کہتے ہیں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دل کو کھولنے والا نہیں ہے، یعنی دل کھولنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. مزید فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، سورہ البقرہ دوسرا سورہ 7ویں آیت. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جب دل کا کھولنا بند کرنا وسعت دینا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے تو ناممکن ہے کہ اس کی ہدایت کسی اور چیز میں ہو، یعنی عقل میں ہو اور استدلال میں ہو، الہام میں ہو، کسی اور چیز میں ہو. یہ ممکن نہیں ہے. علم و ہدایت حاصل کرنے کے جتنے ظاہری ذرائع ہیں سب اسباب کہلاتے ہیں، علت نہیں کہلاتے. یہ ہم نے اوپر علت اور سبب کو اسی لیے ڈسکس کیا تھا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ سکے. اسباب ہیں، طریقہ کار ہے، لیکن وہ علت نہیں ہے. علت حق تعالیٰ کی رضا ہے، جبکہ جتنے اسباب و ذرائع ہیں وہ راہ بر ہو سکتے ہیں، راہ بر نہیں ہو سکتے. یعنی وہ راہ کا رواں تو ہو سکتے ہیں، اس راستے کا رواں تو ہو سکتے ہیں، وہ ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے، سبب طریقہ ہوتا ہے، لیکن وہ چیز جو ہے وہ علت نہیں ہوتی، وہ راہبر نہیں ہوتے. راہبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، طریقہ کار ہے. جیسے آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عبادت سے جو ہے وہ معرفت حاصل ہو جائے گی. سو عبادت آپ کرتے رہے، وہ شیطان نے بھی کی، لیکن معرفت کیا اس کو حاصل ہوئی؟ نہیں ہوئی. اس کو معرفت تب حاصل ہوئی جب اللہ نے کلام کرنا تھا، اس سے پہلے نہیں تھی. اور وہ اس کو اتنی ہی معرفت رہی پھر جتنا کلام کرنا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہ ہوا اس کے لیے. اس لیے سبب اور چیز ہے. سبب آپ کو گارنٹی نہیں کرتا کہ آپ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے. مقصود تک تو وہی پہنچا سکتا ہے جس کی قدرت ہے. اس لیے یہ ذرائع ہو سکتے ہیں، یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، راستہ ہو سکتا ہے، جتنے بھی ہیں، مگر یہ راہبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورہ الحجرات 7ویں آیت 49واں سورہ. لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا. اللہ نے، تو یہاں پہ بھی اللہ کا ہی معاملہ ہے. کوئی انسان کے کوئی چیز جو ہے وہ اس کو یہ تمام ادا نہیں کر سکتی. ایمان اور زینت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ منسوب فرمایا. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ تقویٰ سے معرفت حاصل ہوتی ہے تو تقویٰ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. متقی خود بخود متقی نہیں بن جاتا. اس سے ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کی عنایت کے بغیر معرفت کا حصول ممکن نہیں ہے. یہی چیز ہے اصل. حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا دلیل علی اللہ سواہ انما العلم یطلب لادب الخدمتی. اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل خود اللہ تعالیٰ ہے. علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ آداب بندگی معلوم ہو جائے. نہ کسی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ کسی کو اللہ تک پہنچا دے، یعنی کسی فعل میں کسی سبب میں یہ قدرت نہیں ہے کہ اللہ تک وہ پہنچا دے گی وہ چیز. ورنہ استدلال میں ابو طالب سے زیادہ کوئی کامل نہیں تھا
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دلائل پیش کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن مشیت ایزدی میں ہدایت ان کی قسمت میں نہ تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال کامیاب نہ ہوا۔ یہ کشف المحجوب میں درج ہے۔ پھر مزید لکھتے ہیں کہ یاد رہے کہ خود دلائل پیش کرنا ہی غیر اللہ میں غور کرنا ہے، یعنی دلائل جو ہیں، اب یہ مشکل منزل آ گئی، عام بندہ جو ہے وہ اس پہ الجھ کے رہ جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نے ابھی یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معرفت تک نہیں پہنچا سکتا، اللہ کی ذات تک نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ دلائل کو بنیاد بناتے ہیں تو پھر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ، یعنی دلائل اللہ تو نہیں ہے نا، اللہ کی ذات اور صفات تو علیحدہ ہے، دلائل جو ہے وہ غیر اللہ میں آتا ہے، تو آپ نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں غور کرنا شروع کر دیا، جبکہ غور کرنا چاہیے تھا اللہ میں، اللہ کی ذات اور صفات میں۔ اور ہدایت کا حصول غیر اللہ سے اجتناب ہے، تو جب آپ نے وہ پکڑا ہی غیر اللہ کو ہے تو ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ یہ ہے جو میں نے بھی بتایا کہ آپ کو غور اللہ اور اللہ کی ذات و صفات میں کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر آپ نے اللہ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو غیر اللہ پہ غور نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، یہی اس کا طریقہ ہے۔ تمام کام دلائل سے انجام پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قاعدہ اور کلیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن معرفت حق کا قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں، دست قدرت میں ہے۔ جب معرفت کا کمال یہ ہے کہ آخر عارف کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حیرت طاری ہو جاتی ہے، تو عقل کے ذریعے معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب معرفت، جب عارف باللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے نا بندہ، تو وہاں عقل بالکل حیران رہ جاتی ہے، عقل وہاں پہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ جو کچھ اس کو نظر آتا وہ اتنا حیران کن ہوتا کہ عقل جو ہے وہ اس کو ایبزارب بھی نہیں کر پاتی، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو جو دنگ رہ جائے وہ معرفت کیسے دلوا سکتی ہے؟ یہ ہے دلیل اس کے اندر۔ سو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندے کے قلوب کو کھولتا ہے۔ اور یہ جو بھی بات ہوئی کہ اس مقام پر جا کر بندہ خود جو ہے وہ عقل اس کی دنگ رہ جاتی ہے، بندہ متحیر ہو جاتا ہے، حیران، حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اس کی جو مثال ہے وہ یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ چیپٹر 42 حدیث کا نمبر 1090 اور ترقیم نئی میں اس کا نمبر جو ہے 486 ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میں تیری ثنا اس طرح نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا کی ہے۔ کیونکہ جب آپ پہ وہ سارا کچھ اوپن ہوا تو پھر آپ نے وہاں پہ یہ عرض کی کہ میں جو کچھ یہ سامنے ہے میں حیران اور حیرت میں ہوں، اور میں اس پہ میں تیری ثنا کر ہی نہیں سکتا، میں اس میں کیا ثنا کروں تیری، تو یہ تو اپنی ثنا تو خود ہی کر سکتا، سمجھے؟ سو عقل یہاں رہ جاتی ہے معرفت میں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے حادث ہے، یعنی جس کو وجود میں لایا جائے اس کو حادث کہا جاتا ہے، جو پہلے نہیں تھا لیکن اس کو بنایا گیا، اس کی تخلیق کی گئی۔ سو اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تخلیق کی گئی ہے، اور حادث صرف حادث تک رہنمائی کر سکتا ہے، یعنی حادث جو ہے وہ ایک وجود دوسرے وجود تک تو آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ تک رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو عقل کو بنایا گیا، اس کو وجود دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دلائل کو سمجھنے کے لیے جو ہے دلائل کو وجود دیا گیا، عقل کو وجود دیا گیا۔ سو یہ عقل دلائل تک لے جا سکتے ہیں، دلائل عقل تک لے کے آ سکتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کروا سکتی ہے، لیکن یہ معرفت الہی تک نہیں لے کے جا سکتی، اللہ کی ذات تک نہیں لے جا سکتی۔ خالق مخلوق کے کسب سے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کچھ کسب سے حاصل ہوگا وہ عقل کا مغلوب ہوگا، یعنی آپ
آپ کہتے ہیں نا میں نے عقل لڑائی تو میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا. تو وہ جو کچھ بھی جو مخلوق حاصل کرے گی، آپ انسان کی مثال لے لیں کہ انسان کوئی چیز بھی اچیو کرتا ہے تو اس کے پیچھے وہ اپنی عقل کے استعمال کو اس کی بنیاد سمجھتا ہے. شکر گزار ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ مغلوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ جو ہے وہ کسی فعل پہ تو غالب آ سکتے ہیں عقل کے ذریعے، لیکن عقل کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ غالب نہیں آ سکتے. عقل کا کمال یہ نہیں کہ وہ حق تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کرے، بلکہ اس کا کمال یہ ہے کہ اپنی ہستی کی نفی کرے. یعنی اس کو اگر عقل کام کرے نا صحیح، تو پھر اس کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ اس کو یہ نظر آئے کہ میں کچھ نہیں ہوں. ایسا یہ فی الحال اس کو اتنے ہی رکھ لیں، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے. پس عقل سے کام لینے والوں کو معرفت علمی حاصل ہوگی، اور عقل کی نفی کرنے والوں کو معرفت حالی حاصل ہوگی. اور جو لوگ عقل کو معرفت کی علت سمجھتے ہیں، ان سے پوچھو کہ عقل سے تم کو کون سی معرفت حاصل ہوئی. بات یہ ہے کہ عقل کے ذریعے جو کچھ حاصل ہوتا ہے معرفت اس کی نفی کرتی ہے. یعنی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا جو تصور دل میں قائم ہو سکتا ہے وہ حقیقت حال کے برعکس ہوتا ہے. پس عقل کی کیا مجال ہے کہ حق تعالیٰ کو پا سکے. آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے کلائیوں اور ہاتھ کا ذکر ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور اعضاء سے پاک ہے. سورہ شورہ میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے. تو جب اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان بھی اس کے جیسا نہیں ہے. اور وہ جو صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اب پیدا کیا تو اپنی صورت کا پیدا کیا، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ڈسکس کریں گے. عقل کی کیا مجال ہے کہ وہ پا سکے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق عقل کے ذریعے جو کچھ معلوم ہو سکتا ہے وہم کے سوا کچھ نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے. اگر یہ دیدار حق ہوا ہوتا نا، معرفت حاصل ہوئی ہوتی، تو پھر یہ ایسے سے بد عقیدگی نہ ہوتی جیسی ابھی میں نے بتایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اور ہاتھ ہے اور چہرہ ہے، یہ سارا کچھ ہے. وہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ انسان کی سمجھ کے لیے بیان کیا گیا، کیونکہ انسان ایک چہرے کو سمجھتا ہے اور ہاتھوں کو سمجھتا ہے، تو اس لیے کہ انسان کو سمجھنے میں آسانی ہے وہ اس لیے بیان کیا، وہ مجازن بیان کیا گیا ہوا ہے، وہ حقیقتاً نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی عقل کے ذریعے معلوم ہوتا ہے نا وہ وہم ہے. معرفت حق تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ اسباب سے. بلکہ معرفت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اپنا وجود اعتباری، عارضی اور موہوم ہے. لہذا جو خود موہوم ہو وہ حق کو کیسے پہچان سکتا ہے. خود سے آپ نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف لے آئے اور آپ کو اپنی ذات کی پہچان عطا فرما دے، یعنی معرفت عطا فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل و کرم ہے. کوئی یہ کہے کہ میں خود سے کر لوں گا، وہ نہیں ہو سکتا. لب لباب اس کا یہ. ایک گروہ کا خیال ہے کہ معرفت الہام کا نتیجہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ معرفت ہی تو کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا علم ہوتا ہے. لہذا معرفت سے پہلے آدمی کس طرح جان سکتا ہے کہ اس کا الہام صحیح ہے یا غلط ہے. اس کی مثال کشف المحجوب میں اس طرح دی گئی ہے کہ ایک کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ لامکاں ہے، یعنی وہ اس کے لیے کوئی کنفائنڈ ایریا نہیں ہے. جس طرح ہم انسان ہیں، ہمارے رہنے کے لیے ایک ایریا ہوتا ہے کہ بھئی اس ایریے میں ہم رہ رہے ہیں، جیسے کمرے میں رہ رہے ہیں، مکان میں رہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس باؤنڈریز سے بالکل پاک ہے. دوسرا کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ اسے مکان چاہیے، کہ اسے ایریا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ جس طرح وہ ہے نا ثم استویٰ علی العرش، کہ وہ
پھر اپنے تخت پہ عرش پہ جا بیٹھا، عرش پہ بلند ہو گیا، جا بیٹھا. ان چیزوں میں معرفت کا فقدان ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب ان دو متضاد دعووں میں سے ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا. یعنی ایک کہتا ہے مجھے الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ لامکان ہے، دوسرا کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا کہ اللہ کو مکان چاہیے. تو کہتے ہیں ایک صحیح ہوگا اور ایک غلط ہوگا، اور اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے، تو لہذا الہام سے کام نہیں چلتا. یہ برہمنوں اور الہامیوں کے اقوال ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس بارے میں بہت مبالغہ سے کام لیتے ہیں اور اپنے متعلق پارسائی کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ سب گمراہ ہیں اور ان کے عقائد کو اہل اسلام اور اہل کفر دونوں خلاف عقل سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ الہام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا الہام ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، یہی ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو الہام اگر اللہ کی طرف سے ہوگا وہ ہر حال میں حق ہوگا، اور وہ الہام اگر ایک سے زائد لوگوں کو ہوگا تو وہ ایک ہی قسم کا الہام ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو الہام ایک ہو رہا اسی بات کے متعلق، جس طرح یہ اللہ کی ذات کے متعلق بات ہوئی کہ لا مکان اور مکان چاہیے اس کو. اگر الہام ہوگا اللہ کی طرف سے تو وہ سب کو ایک جیسا ہی ہوگا. یعنی اس میں جو خبر ہوگی وہ ساروں کے لیے ایک ہی خبر ہوگی، خبر مختلف نہیں ہو سکتی ایک ٹاپک کے اوپر. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف وہ الہام غلط ہے جو خلاف شرع ہو، گو میں کہتا ہوں کہ تم غلط کہتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو الہام ایسا ہو کہ جس میں خلاف شریعت بات ہو تو وہ الہام غلط ہوتا. تو کہتے ہیں کہ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ تم غلط کہتے ہو، کیونکہ جب تم اپنے الہام کو شریعت کی روح سے پرکھتے ہو تو پھر معرفت کا انحصار شریعت اور عنایت حق پر ہوا، نہ کہ الہام پر. یعنی الہام کو جب آپ شریعت کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو پھر معرفت کا انحصار شریعت اور عنایت حق پر ہوا نا، پھر الہام پر تو نہ ہوا. کیونکہ الہام کو تو آپ چیک کر رہے ہیں، تو پھر آپ اسے معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ معرفت حق فطرتی امر ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر یہ چیز ہر انسان کی فطرت میں ہوتی تو پھر ذی عقل لوگوں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا. کیونکہ بعض لوگ خود حق کے تعالیٰ کی ہستی کے منکر ہیں اور تشبیہ اور تعطیل کو روا رکھتے ہیں، اس لیے یہ عقیدہ غلط ہے. یہ وہ بات ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے سمجھائی کہ عہد الست میں تو سب نے مانا نا، لیکن سوال یہ تھا کہ زمین پر بھیجے جانے کے بعد مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اصل سوال یہ تھا. تو یہاں آ کر لوگ جو ہیں وہ اللہ کو ماننے سے انکار کرتے. دہریے بھی ہیں جو کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہیں مانتے. تو جو یہاں آ کر بھی ہو گئے منکر ہو گئے، تو فطرت میں تو ان کے تھا، تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ فطرت جو ہے وہ معرفت الہی تک نہیں لے کے جاتی، کیونکہ فطرت تو سارے سیم ہے کہ وہاں عہد کر کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا رب ہے. اس میں دو لفظ استعمال ہوئے، تشبیہ اور تعطیل. دس ون اور دس ون. تشبیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انسانی شکل سے تشبیہ دینے یا متصف کرنے کا عقیدہ ہے، جس طرح بھی میں نے بیان کیا، چہرہ اور وہ ہاتھ اور وہ سارا. اور تعطیل جو ہے وہ خدا کی صفات سے انکار کرنے کا عقیدہ ہے، یعنی وہ اللہ کی صفات سے انکار کر دیتے ہیں لوگ. نیز اگر معرفت الہی فطری امر ہوتا تو اس پر سب لوگوں کو مکلف کرنے کی ضرورت نہ رہتی. یعنی اگر وہ سب کے پاس یہ چیز ہوتی تو پھر لوگوں پہ شریعت نافذ کرنے کی، نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مثلا خود اپنا وجود، زمین و آسمان، دن اور رات، خوشی اور غمی وغیرہ ایسی فطری چیزیں ہیں کہ ان کے متعلق کسی کے دل میں شک و شبہ نہیں ہوتا. اگر کوئی چاہے کہ ان کو نہ پہچانے تو ایسا نہیں کر سکتا کہ ان کو نہ پہچانے. لیکن بعض صوفیہ یقین کے غلبے کی بنا پر کہتے ہیں کہ ہم نے فطری طور پر اللہ کو پہچانا، یعنی اس یقین کامل کو فطرت کا نام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہتے تو وہ سچ ہیں بنیادی طور پر، کیونکہ وہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو تعین، جو ہم نے پہلے درس میں جو تھا معرفت الحق پہ، اس میں جو تعین گروپ ہے وہ اس یقین کی بنیاد پر کہتا. لیکن ان کا طرز بیان وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے،
کیونکہ فطری علم ہر شخص کو ہونا چاہیے، نہ کہ صرف خواص کو ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں گروپ چاہے وہ قارئین تھے چاہے وہ طائعین تھے، مانا تو سب نے تھا۔ نیز فطری علم وہ ہے جو بغیر سبب کے ہر دل میں ہو اور اس کے لیے عنایت ایزدی کی ضرورت نہ ہو، کہ وہ پہلے دے دیا گیا تو اب فردر عنایت کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر، لیکن معرفت کے لیے عنایت حق ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم نے دیکھا کہ عقل، استدلال، الہام، فطرت، یہ اور تقویٰ جو ہے وہ یہ اس میں آپ کو معرفت نہیں دلوا سکتے۔ معرفت صرف اسی وقت مل سکتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ معرفت سے متعلق چند اہم نکات جو ہیں وہ یہ ہیں۔ بہشت میں لوگ حق تعالیٰ کو فطری طور پر پہچان لیں گے، کیونکہ وہاں شریعت کے احکام ختم ہو جائیں گے۔ شریعت اس دنیا میں ہے، اور وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مٹی کا جو جسم ہے اس کو پابند کیا گیا ہے۔ تو لوگ جو ہے حق تعالیٰ کو فطری طور پر پہچانیں گے۔ وہ جو عہد الست تھا وہ والا فنکشن جو ہے وہ دوبارہ آن ہو جائے گا، کیونکہ زمین سے تو اٹھ جائیں گے یہ لوگ۔ معرفت اور مذہب کا کمال غیوب یعنی پوشیدگی میں ہے۔ اگر حقیقت ظاہر ہو جائے تو پھر ایمان لانا جبر یعنی خود بخود ضروری ہو جاتا ہے۔ جب ساروں کو نظر آ گیا نا تو پھر وہ ایمان لانا اس پہ سب پہ لازم ہو جائے گا۔ انکار کی کسی کو گنجائش نہ ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اوپن کر دیتا سب کے اوپر، اپنی ذات اور صفات کو سب پہ اوپن کر دیتا، تو پھر جبراً جو ہے وہ ہوتا سب کے لیے کہ ایمان لاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپایا اور لوگوں کو ٹیسٹ کیا کہ یہ جو مجھ سے یہاں عہد کر کے گئے ہیں یوم الست پہ، یہ دنیا میں جا کر اس پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پھر وہ جبراً تو پھر لازمی ہو جاتا، انکار کی کسی کو گنجائش ہی نہ رہتی، کیونکہ سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہوتا۔ اس صورت میں شریعت کے تمام اصول درہم برہم ہو جاتے، نہ کوئی مرتد ہوتا یعنی دین سے پھرنے والا، نہ ابلیس ہوتا، نہ بلم باور ہوتا، نہ برسیسا کو مرتد کہا جاتا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا ذکر آیا ہوا قرآن میں۔ لیکن حق تعالیٰ نے ابلیس کے مردود ہونے کی خبر ہمیں قرآن میں دی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ تیری عزت کی قسم میں تمام اولاد آدم کو گمراہ کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا اور جواب سننا معرفت کی وجہ سے تھا، یعنی جب ہم کلام ہونا تھا تو اللہ نے معرفت دی اس کو، تو جب معرفت ملی تو تب وہ اللہ سے ہم کلام ہوا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر ایک اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عارف کو گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ عام کے لیے خطرناک ہے، لہذا اس کے متعلق زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے۔ بس اتنا جان لو کہ حق تعالیٰ کی معرفت اس کے عنایت کے بغیر نہیں ہوتی۔ عارف کو گمراہی کا کوئی خطرہ کیوں نہیں ہوتا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسے خود چنا ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو چیزیں جس حد تک اللہ تعالیٰ چاہے، جتنی اس نے اس کے لیے پردہ اٹھایا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد عارف کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ وہ گمراہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جو یہ عارف باللہ منزل کے لوگ ہیں، یہ اس میں ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ صدیقین کے لیول پہ آتے ہیں یہ لوگ۔ تو وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ان کے انبیاء ہیں، اور اب تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ اور سہارا ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے الحمدللہ۔ سو اس لیے گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں۔ یہ میں نے آسان چیزیں بیان کر دیں تاکہ، کیونکہ وہ چیزیں جو آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، باقی باتیں چھوڑ دیں اس میں۔ معرفت کے متعلق کسی کا یقین زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم، لیکن معرفت کم و بیش نہیں ہوتی، کیونکہ دونوں صورتوں میں نقص ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معرفت کا ایک اپنا ایک لیول ہے۔ آپ یہ کہیں کہ معرفت کسی کو کم ہے یا کسی کو زیادہ ہے تو یہ نقائص میں آتی ہے۔ یہ صرف درجہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس حد تک کھول دے، جس حد تک پردہ اٹھا دے، یہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، ورنہ ہم اس کا کوئی پیرامیٹر ایڈجسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اتنا سکیل ہے یا اس کا اتنا سکیل ہے یا اتنا سکیل ہے۔
وہ جتنی اپنی صفات کا مشاہدہ عطا فرمائے گا اس حد تک کی معرفت حاصل ہے، جتنا اپنی ذات کا مشاہدہ عطا فرمائے گا اس حد تک کی معرفت حاصل ہے۔ اس کا کوئی اسکیل نہیں ہے، یہ کم زیادہ نہیں ہوتی، جتنا آپ کو بتایا جائے گا وہ اتنا ہی ہوگا، بس اس کو ایسے سمجھ لیں۔ معرفت میں تقلید نہیں ہے، حق تعالیٰ کو اس کی صفات کمال سے پہچاننا چاہیے، اور یہ بات حق تعالیٰ کے لطف و کرم سے حاصل ہوتی ہے جس کے تصرف میں ہمارا قلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کا قلب جو ہے ایسے دو انگلیوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ جدھر چاہے اس کو پھیر دے، یہ حدیث شریف ہے۔ معرفت میں تقلید کیوں نہیں ہے؟ معرفت میں تقلید اس لیے نہیں ہے کہ معرفت ہی تو آپ کو پہچان، یعنی پہچان کا دوسرا نام معرفت ہے۔ جب آپ کو پہچان ہی نظر آ گئی تو پھر اس میں کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہ ایک ہی اس کا سبجیکٹ ہے، آپ یہ سمجھ لیں ایک ہی سلیبس ہے، اس میں دوسرا مطلب نہیں نکالا جا سکتا۔ دیکھیں تقلید، جیسے ہم ہیں 4 امام ہیں ہمارے اہل سنت کے، تو ہم ہر کوئی اپنے امام کی تقلید کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ کچھ جو فقہی مسائل ہیں اس میں اس کی ایکسپلینیشن پہ، انٹرپریٹیشن پہ، تشریح پہ، اس کے نفاذ پہ ان اماموں میں اختلاف ہے، جو کہ علمی اختلاف ہے۔ تو آپ جس کی بات کو آپ سمجھتے ہیں بہتر، آپ اس کے پیچھے آپ اس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن معرفت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا۔ تو جب اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ ذات اللہ کی ہے، صفات اللہ کی، اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، تو جب اختلاف نہیں ہے تو پھر تقلید بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اس کا معنی یہ ہے اپنے کسی فعل کو معرفت کی علت قرار نہ دیں، یعنی آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں ان میں سے کسی چیز کو یہ نہ کہے کہ مجھے اس چیز کی وجہ سے معرفت جو ہے وہ حاصل ہو گئی، کیونکہ حق تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ ہمارے کسی فعل کو باعث ہدایت بنائے یا باعث گمراہی بنائے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، مطلب اگر کوئی دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے کہ دنیا کہے کہ یہ نمازی ہے، تو وہ ہے نماز تو نیک کام ہے، ہدایت والا کام ہے، لیکن وہ اس کو یہ ہدایت نہیں دیتا کہ تو یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ وہ کرتا کیا ہے، وہ سجدے کری جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہا ہے، تو اس کے اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی گمراہی کا ذریعہ بنا دیا۔ جتنا وہ پڑھتا جا رہا ہے اتنا اس کا گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں اور پھر اس کو دنیا میں چرچا کرتے ہیں کہ جی میں تو تہجد گزار ہوں، میں تہجد گزار ہوں، اور اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ یہ ہو کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں کو بہت بڑا عبادت گزار ہوں، اور پھر وہ کرتا چلا جائے اور اس کو اس کی سمجھ ہی نہ آئے، تو جو ابھی پہلے بیان کیا نماز کے حوالے سے، وہی اس تہجد گزار کا وہی معاملہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو اس کے لیے باعث گمراہی بنا دیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قول کے لیے معرفت کی دلیل بن گئے اور دوسروں کے لیے حجاب، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور بعض نے کہا وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اب یہ ایک ہی چیز ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو سب تھے، لیکن ایک جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو وہ ان کے لیے معرفت کی دلیل بن گئے، اور جنہوں نے کہا کہ خدا کے بیٹے ہیں ان کے لیے وہ حجاب بن گئے۔ یعنی ماننا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کو خدا کا بیٹا ماننا وہ ان کے لیے باعث گمراہی بن گیا، اور ایک گروپ جو ان کو اللہ کا بندہ مانتا تھا اس کے لیے وہ باعث معرفت بن گیا وہ معاملہ۔ اسی طرح بت، سورج، چاند ایک گروہ کے لیے حق کی دلیل ہوئے اور دوسرا گروہ حق سے محروم رہا۔ اگر دلیل معرفت کی علت ہوتی تو چاہیے تھا کہ ہر دلیل لانے والا عارف ہوتا جو کھلی گمراہی ہے، بس استدلال معرفت کا ذریعہ ہے، علت نہیں ہے۔ پھر فردر فرماتے ہیں حضرت علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے اپنی جان کی قسم ہے کہ علت کا ثابت کرنا عارف کے لیے معرفت الہی میں زنار یعنی تقلید مشرکین ہے، اور غیر حق کی طرف توجہ کرنا شرک ہے۔ یعنی علت کو آپ ثابت کریں، استدلال، عقل، جو ہم نے بھی پیچھے تمام دیکھی، کہ جب آپ اس کو معرفت الہی کے لیے ثابت کریں تو یہ بھی شرک کرنے میں آ جاتا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی یعنی راہ دکھانے والا نہیں ہے. جس کی تقدیر میں لوح محفوظ میں گمراہی لکھی جا چکی ہے نا، دلیل اور استدلال اس کو کیسے ہدایت پہ لا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو ہونا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا. تو جب وہاں یہ لکھا ہوا اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جو ہے اس کو یہ گمراہ رہے گا، تو دلیل اور استدلال پھر اس کو کیسے ہدایت پہ لا سکتے ہیں؟ حق تعالیٰ جب چاہتا ہے بندے کو اپنی طرف راہ دکھاتا ہے اور اپنی معرفت سے اس کو آگاہ کرتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چاند کے غائب ہونے کے بعد اس کے رب ہونے کا رد فرماتے ہوئے کہا لائن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین. سورہ الانعام 77 آیت 77 نمبر آیت 6واں سورہ. اگر میرا رب مجھے ہدایت عطا نہ کرتا تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاتا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عارف اپنی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، اب یہ دعویٰ اس کے لیے آفت بن جاتا. معرفت کا آپ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان حجاب حائل ہو جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے درمیان میں. اس لیے معرفت کا دعویٰ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ موجب ہلاکت ہے. البتہ معرفت کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ نجات کا باعث ہے. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے اسرار اور امور سے آگاہ کرتا ہے بذریعہ لطائف انوار. لطائف انوار کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ بندہ کے قلب کو از راہ کرم نور سے منور فرماتا ہے، یعنی کرم فرماتے ہوئے نور سے منور فرماتا ہے. تمام آفات سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی اس میں شر، اس میں غیر اللہ کی محبت، اس کے اندر وسوسے، یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے ساری کائنات کی قدر و قیمت اس کے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہو جاتی ہے. یعنی یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں یہ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ظاہری و باطنی مشاہدات اس پر غلبہ نہیں کرتے. یعنی دنیا میں اگر کوئی اس کے سامنے سے غلط چیز ہو بھی جائے، گزر بھی جائے، کوئی ایسے معاملات بھی ہو جائیں تو وہ اس پہ حاوی نہیں ہوتی وہ چیزیں. جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو تمام غیب کی چیزیں اس پر آشکار ہو جاتی ہیں. یعنی وہ ایسا مقام ہے کہ پھر جو کچھ دنیا کو کسی کو نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو دیکھنا جو وہ اوپن کر دیتا ہے. اور یہ بڑا خیر چھوڑ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک کا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سورہ قاف 50واں سورہ 16ویں آیت. اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑتا، آپ کو اپنے اندر ہی جھانکنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. سورہ الحدید 57واں سورہ 4تھی آیت. وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. سو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، شہرک سے قریب ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ معرفت عطا فرمائے تم اس کو پہچانے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم نے پڑھتے تو ہم ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے. جو کچھ بتایا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سو معرفت الحق جو ہے وہ یہاں مکمل ہوا. اب سوال کا جو دوسرا حصہ تھا مشاہدہ حق، وہ تیار ہے ڈلیور کرنے کے لیے. لیکن دیکھ لیں اگر مشاہدہ حق جو ہے وہ پڑھنا اور سمجھنا ہے تو پھر مجھے ان باکس کر دیں، ورنہ یہ بھی کافی ہے. جیسے آپ چاہیں سوال کا جواب تو ہمارے بڑوں کی روایت ہے شیعوں کی کہ سوال جو آتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے. ذہن سے نکل جائے تو اللہ اس کے لیے معافی عطا فرمائے، ورنہ جواب ڈیو ہے. اور اگر کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، حالانکہ یہی وہ چیزیں جن کی اہمیت ہونی چاہیے. اگر ایسا ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے اس کو پڑھنے کی. تو اگر اس کا جواب اسٹل چاہیے تو مجھے پھر میسیج کر دے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کروا دوں گا، ورنہ پھر ہم ریگولر اپنا جو ہمارا ہے اس میں چلے جائیں گے. اور جو اس کے بارے میں کوئی سوال اگر ہے تو موسٹ ویلکم. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔